کیا جناب ابوطالب مومن تھے؟ تمام علماء شیعہ اور اہل سنت کے بعض بزرگ علماء مثلاً ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ اور قسطلانی نے ارشاد الساری اور زینی دہلان نے سیر حلبی کے حاشیہ میں حضرت ابوطالب کو مومن اور اہل اسلام میں سے بیان کیا ہے۔ اسلام کی بنیادی کتابوں کے منابع میں بھی ہمیں اس موضوع کے بہت سے شواہد ملتے ہیں، جن کے مطالعہ کے بعد ہم گہرے تعجب اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت ابوطالب پر ایک گروہ کی طرف سے اس قسم کی بے جا تہمتیں کیوں لگائی گئیں، جس نے اپنے تمام وجود کے ساتھ پیغمبر اسلام کا دفاع کیا اور بارہا خود اپنے فرزند کو پیغمبر اسلام کو مقدس وجود کو بچانے کے لیے خطرات کے مواقع پر ڈھال بنا دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسی تہمت لگائی جائے؟ یہی سبب ہے کہ تحقیق کرنے والوں نے دقت نظر کے ساتھ یہ سمجھا ہے کہ حضرت ابوطالب کے خلاف مخالفت کی لہر ایک سیاسی ضرورت کی وجہ سے ہے، جو شجرہ خبیثۃ بنی امیہ کی حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی مخالفت سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ صرف حضرت ابوطالب کی ذات ہی نہیں تھی جو حضرت علی علیہ السلام کی قرب کی وجہ سے ایسے حملے کی زد میں آئی ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام میں کسی طرح سے بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے قربت رکھتا ہے، ایسے ناجواں مردانہ حملوں سے نہیں بچ سکا۔ حقیقت میں حضرت علی علیہ السلام جیسے عظیم پیشوائے اسلام کے باپ ہونے کے علاوہ حضرت ابوطالب کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہم یہاں پر ان بہت سے دلائل میں سے جو واضح طور پر ایمان ابوطالب کی گواہی دیتے ہیں، کچھ دلائل مختصر طور پر فہرست وار بیان کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نمبر 1، حضرت ابوطالب علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا مقام نبوت تک پہنچے گا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوطالب قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے تھے تو اپنے 12 سالہ بھتیجے محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس سفر میں انہوں نے آپ کی بہت سی کرامات کا مشاہدہ کیا۔ ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جو ہی قافلہ بحیرہ نامی راہب کے قریب سے گزرا، جو قدیم زمانہ میں سے ایک گرجا گھر میں مشغول عبادت تھا اور کتب احادین، توریت اور انجیل کا عالم تھا، اور تجارتی قافلے اپنے سفر کے دوران اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے، تو راہب کی نظریں قافلہ والوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جم کر رہ گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال سے زیادہ تھی۔ بحیرہ تھوڑی دیر کے لیے حیران و ششدر رہا، پھر گہری اور پرمعنی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، یہ بچہ تم میں سے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ لوگوں نے ابوطالب کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بتایا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، اس بچہ کا مستقبل بہت درخشاں ہے، یہ وہی پیغمبر ہے جس کی نبوت اور رسالت کی آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے، اور میں نے اس کی تمام خصوصیات کتابوں میں پڑھی ہیں۔ ابوطالب اس واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات سے پہلے دوسرے قرائن سے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور معنویت کو سمجھ چکے تھے۔ اہل سنت کے عالم شیرازی، صاحب ملل و نحل اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق ایک سال آسمان مکہ نے اہل مکہ کی سے اپنی برکت روک لی اور سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کو گھیر لیا، تو ابوطالب نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے محمد کو، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، لایا جائے۔ جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا انہیں دیا گیا، تو وہ اسے لینے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تذرع و زاری کے ساتھ اس طفل شیرخوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا، اور ہر مرتبہ کہتے تھے، پروردگار، اس بچہ کے حق کا واسطہ ہم پر بابرکت بارش نازل فرما۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور مکہ کے آسمان پر چھا گیا، اور بارش سے ایسا سیلاب آیا جس سے خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ہی ویران نہ ہو جائے۔ اس
اس کے بعد شہرستانی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ابوطالب کے اپنے بھتیجے بچپن سے اس کی نبوت اور رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے کا ثبوت بھی ہے۔ اور ابوطالب نے بعد میں درج ذیل اشعار اس واقعہ کے مناسبت سے کہے تھے۔ ترجمہ: وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برساتے ہیں، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کے محافظ ہیں، بنی ہاشم میں سے جو چل بسے ہیں وہ اسی سے پناہ لیتے ہیں اور اسی کے صدقہ میں نعمتوں اور احسانات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی میزان عدالت ہے جو ایک ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتا، اور درست کاموں کا ایسا وزن کرنے والا ہے جس کے وزن کرنے میں کسی شک و شبہ کا خوف نہیں ہے۔ قحط سالی کے وقت قریش کا ابوطالب کی طرف متوجہ ہونا اور ابوطالب کا خدا کو حضرت کے حق کا واسطہ دینا شہرستانی کے علاوہ اور دوسرے بہت سے عظیم مورخین نے بھی نقل کیا ہے۔ مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں شرح بہاری المواہب الدنیا، الخصائص الکبریٰ، شرح بہجت المحافل، سیرہ حلبی، سیرت النبوی اور طلبۃ الطالب سے نقل کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ مشہور اسلامی کتابوں میں ابوطالب کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ہماری دسترس میں ہیں، جس کے مجموعہ کا نام دیوان ابوطالب رکھا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کچھ اشعار ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ: اے میرے بھتیجے، خدا کی قسم، جب تک ابوطالب مٹی میں نہ سو جائے اور لحد کو اپنا بستر نہ بنا لے، دشمن ہرگز ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا کسی چیز سے نہ ڈر اور اپنی ذمہ داری اور ماموریت کا ابلاغ کر دو، بشارت دو اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو۔ تو نے مجھے اپنے مکتب کی دعوت دی اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرا ہدف و مقصد صرف پند و نصیحت کرنا اور بیدار کرنا ہے۔ تو اپنی دعوت میں امین ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محمد کا دین تمام ادیان میں سب سے بہتر ہے۔ اور یہ اشعار بھی انہوں نے ہی ارشاد فرمائے ہیں۔ ترجمہ: اے قریش، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے مانند خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں، جن کے آنے کی پیشین گوئی گزشتہ آسمانوں میں کی لکھی ہوئی ہے اور ہم نے اسے پا لیا ہے۔ خدا کے بندے اس سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں، اور جس سے خدا بند متعال نے اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیا، اور اس شخص سے یہ لگاؤ بے جا نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید جناب ابوطالب کے کافی اشعار نقل کرنے کے بعد، جن کے مجموعوں کو ابن شہر عشوب نے متشابہات القرآن میں 3000 اشعار کہا ہے، کہتا ہے: ان تمام اشعار کے مطالعہ سے ہمارے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ابوطالب اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے فداکار چچا ابوطالب کے ایمان پر گواہی دیتی ہیں۔ من جملہ ابوطالب مومن قریش کے مؤلف کی نقل کے مطابق ایک یہ ہے کہ جب ابوطالب کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشیع جنازہ کے بعد اس سوگواری کے ضمن میں جو اپنے چچا کی وفات کی مصیبت میں آپ کر رہے تھے، اب یہ بھی کہتے تھے: ہائے میرے بابا، ہائے ابوطالب، میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں، میں کس طرح آپ کی مصیبت کو بھول جاؤں۔ اے وہ شخص جس نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی اور بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہی، میں آپ کے نزدیک اس طرح تھا جیسے آنکھ خانہ چشم میں اور روح بدن میں۔ پلیز آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے: اہل قریش اس وقت تک میرے خلاف کوئی ناپسندیدہ اقدام نہ کر سکے جب تک ابوطالب کی وفات نہ ہو گئی۔ 4 نمبر، ایک طرف یہ بات مسلم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابوطالب کی وفات سے کئی سال پہلے یہ حکم مل چکا تھا کہ وہ مشرکین کے ساتھ کسی قسم کا دوستانہ رابطہ نہ رکھیں۔ اس کے باوجود
ابوطالب کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور مہر و محبت کا اظہار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم انہیں مکتب توحید کا معتقد جانتے تھے، ورنہ یہ بات کس طرح ممکن ہو سکتی تھی کہ دوسروں کو تو مشرکین کی دوستی سے منع کرے اور خود ابوطالب سے عشق کی حد تک محبت کرے۔ نمبر 5، اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنے والی حدیث میں حضرت ابوطالب کے ایمان و اخلاص کے بڑی کثرت سے مدارک نظر آتے ہیں، جن کو یہ نقل کرنے سے بحث طولانی ہو جائے گی۔ یہ حدیث منطقی استدلال کی حامل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث چوتھے امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور اس میں امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اب کیا ابوطالب مومن تھے؟ جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ ابوطالب کافر تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اس عقیدہ کے ساتھ پیغمبر اور ابوطالب پر طعن کرتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کئی آیات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے اور یہ حکم دیا گیا کہ مومن عورت ایمان لانے کے بعد کافر کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اور یہ بات مسلم ہے کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سابق ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور وہ ابوطالب کی زوجیت میں ابوطالب کی وفات تک رہیں۔ نمبر 6، ان تمام باتوں کے علاوہ اگر انسان ہر چیز میں شک کرے تو کم از کم اس حقیقت میں تو شک نہیں کر سکتا کہ ابوطالب اسلام اور پیغمبر اسلام کے صف اول کے حامی و مددگار تھے۔ انہوں نے اسلام اور رسول کی جو حمایت کی ہے، اسے کسی طرح بھی رشتہ داری اور قبائلی تعصبات سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا زندہ نمونہ شعب ابوطالب کی داستان ہے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ جب قریش نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ایک شدید اقتصادی، سماجی اور سیاسی بائیکاٹ کیا اور ان سے ہر قسم کے روابط سے منقطع کر لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد حامی اور مدافع ابوطالب نے اپنے تمام کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا اور برابر 3 سال تک ہاتھ کھینچے رکھا۔ بنی ہاشم کو ایک درہ میں لے گئے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان اور شعب ابوطالب کے نام سے مشہور تھا، اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ ان کی فداکاری اس مقام تک جا پہنچی کہ قریش کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک مخصوص قسم کے برج تعمیر کرنے کے علاوہ ہر رات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور ان کے آرام کے لیے دوسری جگہ مہیا کرتے، اور اپنے فرزند دلبند علی علیہ السلام کو ان کی جگہ پر سلا دیتے۔ اور جب حضرت علی کہتے بابا جان میں تو اسی حالت میں قتل ہو جاؤں گا، تو ابوطالب جواب میں کہتے میرے پیارے بچے، بردباری اور صبر ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر زندہ شخص موت کی طرف رواں ہے، میں نے تجھے فرزند عبداللہ کا فدیہ قرار دیا ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام باپ کے جواب میں کہتے تھے کہ بابا جان میرے یہ کلام اس بنا پر نہیں تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل ہونے سے ڈرتا ہوں، بلکہ میرا یہ کلام اس بنا پر تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح سے آپ کی اطاعت اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ ہوں۔ قارئین کرام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تعصب کو ایک طرف رکھ کر غیر جانبداری کے ساتھ ابوطالب کے بارے میں تاریخ کی سنہری سطروں کو پڑھے گا تو وہ ابن ابی الحدید شاعر نہج البلاغہ کا ہم آواز ہو کر کہے گا۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے، اگر ابوطالب اور ان کے فرزند نہ ہوتے تو ہرگز مکتب اسلام باقی نہ رہتا اور اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہوتا۔ ابوطالب تو مکہ میں پیغمبر کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور علی یثرب میں یعنی مدینہ میں حمایت اسلام کی راہ میں گرداب موت میں ڈوب گئے۔ اگر جناب ابوطالب اور ان کے فرزند ارجمند نہ ہوتے تو دین اسلام بھی نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام کے لیے کوئی سہارا نہ تھا۔ جناب ابوطالب نے مکہ میں پیغمبر اکرم کی مدد کی اور حضرت علی علیہ السلام نے مدینہ میں اور اسلام کی حمایت میں عظیم قربانیاں پیش کیں۔ پروردگار ہم سب کو صحیح انداز میں
دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقائد درست کرنے میں خالق کائنات ہماری مدد فرمائے۔ الہی آمین۔